پڑھو. انزل به القرآن هدى آج سے للناس قرآن نازل کیا گیا نور کی ہدایت ہے، واضح دلائل ہے، حق واضح دلائل میں فرق کرنے والے وبينات من الهدى ہدایت کے دلائل اور حق کا جدا کرنے والے بہت سے بیان ہیں. والفرقان فرقان میں حق باطل کو جدا کرنے والے. فمن شهد منكم الشهر جو رمضان کا مہینہ پایا جائے گا یہاں روزے کی فرضیت آ گئی، روزے کی فرضیت آ گئی. چلو ومن كان مريضا أو على سفر جو مریض ہو یا سفر میں ہو دوسرے دن میں رکھ لیں. فعدة من أيام أخرى گنتی ہے دوسرے دنوں میں. يريد الله موسم تجیب لائے مفتی صاحب آئے ہوئے جی چلیے سلام اللہ. يريد الله يسمع سبحان اللہ. حکمت کے احکامات دینا ہی ہے، مشقت دینے کے لیے تمہارے لیے نہیں آیا ہے. میں نے بتایا نا کتنا بڑا فائدہ ہے. حضور حدیث میں آتے ہیں سومو تصاب، روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ، روزہ رکھتے شفا ہو جاتی ہے. حالانکہ میری بہت شکر ہے، بہت شکر ہے تم اندازہ نہیں. رمضان میں پتہ نہیں چلتا روزے اللہ پاک رکھوا دیتا ہے. لا کرو روزہ رکھوا لیں. شوگر کے اتنی 500-400 تھی پھر بھی اللہ روزہ رکھوا لیتا ہے. اللہ کا بڑا انعام ہے. اللہ اور حکمت توفیق دے. دعا کرو اللہ روزہ عمر برکت دے، رکھنے کی ہمیشہ توفیق دے. نماز کی، زکوٰۃ کی، حج کی، بڑی اصلاح کے لیے یہ جو چاروں احکامات دلائی ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انسان کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے. جب یہ میں نے حکمت پڑھی کتابوں میں بڑا خوش ہوا، تو بڑے حکمت ہے. ولتكملوا العدة ولتكبروا اس میں آپ نے دن کو گنتی بھی پوری کرو، اللہ کی بڑائی بھی بیان کرتے رہو جیسے اللہ نے سکھایا ہے. تیز پڑھو تو بھائی، آج رفتار تیز کر کے رہا ہے. الله على ما اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو جیسے اللہ نے بتا دیا ہے، تاکہ تم شکر کرتے رہو کرو، ولعلكم تشكرون تاکہ تم شکر کرتے رہو. مانو میں کہتے تم مانو. وإذا سألك عبادي عني یہ فإني ایک سوال تھا، اس کا جواب دیا. لوگ مجھ سے اللہ کہاں ہے مشکین. لوگ میں عجیب سوال آتا ہے. حضور پاک کو اللہ نے کہا کہ کہو میں تمہارے قریب ہوں. کتنا قریب ہے وہ سورہ واقعہ میں آیا تھا نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم انسان کی 6 لاکھ سے بھی زیادہ قریب ہیں. جب میت ہوتی ہے نا قریب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جتنے بھی جمع ہوتے ہیں اللہ کے در میں اس سے بھی قریب ہوں. میں اس کے منہ کے پاس بیٹھے ہیں، سینے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ادھر بھی مریض کے ساتھ بیٹھے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں آپ مشارت سے تو نہیں ملا ہوتا. اللہ کہتے ہیں مشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں. سبحان اللہ. چلو واللہ پاک میں نے معلوم تو اللہ تمہارے ساتھ ہے ذات ہے. چلو پڑھو نا. أجيب دعوة الداعي إذا اور دعاني بڑی بات یہ بھی ہے جب بھی کوئی پکارے اللہ پاک اللہ جواب دیتا ہے. ایک بت کی پوجا کرنے والا صنم صنم کہتا رہا، رات کے کسی حصے میں اس کے منہ سے سوال نکل گیا. اللہ نے جواب دے دیا، جی میرے بندے، جی میری بندی. تو ملائکہ نے کہا جا وہ تو مشرک ہے، بولے تو منہ سے نکلا ہے صنم کی جگہ سماعت. تو اللہ نے کہا یہ تو فرق ہے، سماعت و صنم تو جواب نہیں دے گا تو ساری زندگی پکارتا رہے گا. وہ تو جواب نہیں دے گا لیکن اللہ جواب دیتا ہے. اسی لیے میں عجیب ہوتا ہوتا ہے میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. ایک معنی اور بھی ہے عجیب و معنی قبول کرتا ہوں. واہ کچھ مانگا دے دیتا قبول کر نقد قبول کرتا ہوں. نقد جانتے ہو اس کے تو عاشق ہیں. چلو پڑھو فليستجيبوا لي چاہیے مجھ سے مانگو. اللہ خود کہتے ہیں مجھ سے مانگو، مجھ پہ یقین بھی رکھو، خالی مانگتے نہیں رہو. جن لوگوں کا کام نہیں ہوتا نا ان کو یقین نہیں، یہ یقین کا حق نہیں ہے جیسے حق ادا کرو. وليؤمنوا بي لعلهم اب عمران صاحب کو یقین تھا 40 دن پورا آگ میں بیٹھے رہے. 40 دن آگ میں یونس کو یقین تھا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی نہیں کھایا. بسرا وہاں اندر بن گیا مچھلی کے پیٹ. بسرے میں لے رہے بسرے، یعنی اتنی ضرورت نہ کاٹا نہ زخم دیا مچھلی نے.
وہ آ کے مجھے زخم دے دیے، زخم نہیں دیا جو بہت آرام سے رکھا اللہ کا میرے بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مسجد نے 40 دن امانت سے آگے ڈالا، 40 دن کے بعد فرمایا دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بڑی پیاری دعا ہے بھائی، اللہ سے منوانا ہو فاستجبنا له ونجینا من الغم وذلک من المؤمنین. وہ دعا کہتے ہیں ابھی کوئی مسئلہ حل کرنا ہو کرو، اللہ نے آپ کو ابھی بھی کیا. اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے تو میں نہیں نکالتا، تسبیح پڑھا کر ہم تو سنا رہا کیا اللہ کو بہت پسند ہے. یونس کو بھی کہہ دیا اگر وہ لابتا بھی بت نہیں لاجوں میں یوں بس قرآن شکایت ہے. یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن تک لوگ اٹھائے جاتے. اگر یہ فلولا لا کافر صفی اگر یہ تصویر پڑھنے والا نہ ہوتا ہم نہ نکالتے. تصویر کری آدم نے دعا مانگی معاف کرتے. بڑے شان والے بڑے شان والے اس سے معافی مانگ کے تو دیکھو، اس لیے سادہ کا سوال کر کے تو دیکھو کہتے جواب دیتے ہیں. ارے خالی جواب نہیں دیتے، مزید نعمتیں دیتے، مزید جس پڑھو. یہ بھی ایک مسئلہ تھا، مسئلہ بڑا اہم تھا. کچھ حالات واقعات ہیں تو صحیح. پہلے روزہ جو ہے نا صرف مغرب سے شام افطار کرنے کی اجازت تھی. اتنی اجازت تھی 24 گھنٹے کا 1-2 گھنٹے یہ ہو گئے 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے مغرب سے شام، اس کے علاوہ اجازت نہیں تھی. اب ایک بات اور بھی تھی، اگر مغرب سے شام میں مس ہو گیا تو کھانا نہیں کھا سکتا جی. کنٹینیوس لگاتار اس کو 24 گھنٹے کا روزہ 48 میں چلا جاتا. ایک صحابی مزدور تھے، وہ آئے، بیوی نے کہا کھانا دیا، روزے سے. بیوی نے کہا آپ تھوڑا سا رکے میں پڑوس سے لے آتا، گھر میں نہیں. پڑوس میں گئی، اس صحابی نے تھوڑا سارا جو دیا نہیں لایا. بیوی جب آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، شوہر میرے سے سو گئے. اور مسئلہ تھا سونے کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. اگلا دن بھی روزہ ہوتا اور دوری پہ گئے بے ہوش چہرے کھایا نہیں ہے، پھر ڈیوٹی ہے، مزدوری ہے. پہلے مزدوری سخت ہوتی تھی، اب مزدوری بھی آسان ہو گئی. اب تو مزدور بہت کے پیسے مل رہے ہیں. ہاں وہ بلکہ مزدور چاہتا ہے گھر بیٹھے پیسے مل جائے. واہ بھائی واہ، گھر بیٹھے رہ کے پیسے مل جائے. یہ بڑی اہم بات ہے. مزدوری کے معاملے میں ہم بہت پیچھے چلے. بعض مانا کہتے ہیں دیتے نہیں، وہ کہیں بھی تنخواہ پریشان ہے یہ بھی دیتے ہیں. بعض مزدور رہتے ہیں کام کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے بڑے غلام حبیب صاحب رہتے ہیں، وہ آئے تھے اسٹیل مل کے چیئرمین تھے، اس کا نواز نام تھا. انہوں نے دعوت یہاں بھی کہتے تھے حضرت قرآن میں بہت عشق کا قرآن پاک سے بات ان کا بیان قرآن پاک سے بھرا ہو. خیر انہوں نے کہا حدیث پاک میں آتا ہے مزدور کی مزدوری وزیر خوش ہونے سے پہلے تھے. اس پرانی بات ہے. چیئرمین نے ان سے کہا 8,000 بندہ ہے جو مزدوری میں نہیں آتا، تنخواہ لیتا ہے، صرف حاضری شروع میں لگا کے غائب رہتا ہے تو ہم کو تنخواہ دینی پڑتی ہے. حضرت نے پھر مزدور کی بات کی، مزدور کو سمجھایا جب تک مزدوری پہ آئے نہیں تنخواہ کہتے رہتے. اس کا نتیجہ یہی نکلا سچن کی سبا ہوا. مزدور کام کرتے نہیں تھے، تنخواہ لیتے تھے. اس چیئرمین نے کہا تھا چیئرمین نے کہا تھا حضرت کیا مجبوری ہے 8,000 بندہ حاضر نہیں ہوتا، تنخواہ آپ کو دینی پڑتی ہے. تو حضرت حیران ہو گئے یہ مل کیسے چل رہی. 8,000 بندہ اگر حاضر ہو چلو 13-14,000 تھے آدھے کیسے چلے گئے. حضرت کا بیان تھا خوب ضرورت حدیث پہ توجہ کرو بھائی. مزدور کو مزدوری پسینہ کرنے پہلے تو حضرت نے فرمایا کیا پیار نبی نے جملہ دیا ہے، مزدور کو پسینہ آ جائے مالک پیسے دے آ جائے، دونوں کا حق ادا.
اب مزدور آتے نہیں ہیں، پسینہ تو دور اگر آتے ہیں پورا مہینہ 18 کے دن پہلے آتے ہیں، دفتر سے تنخواہیں مل جاتی ہیں۔ اس چیئرمین نے بتایا تھا، شاید بری تھا چیئرمین، دعوت دی تھی اس نے وہاں تو تصویریں کو میں بھی ساتھ کرتا ہوں۔ تو خیر یہ بات ہے سمجھنے کی، آج کل دونوں طرف ہوتا ہے۔ اچھا خیر وہ مزدور صحابی محنت کرتے تھے نا، اس وقت کی مزدوری حق ہوتی تھی۔ یہودی صحابہ کے بغیر کسی کو مزدوری نہیں رکھتے تھے۔ یہودی کہتے ان سے اچھا مزدوری کرنے والا کوئی مزدور پورے مدینے پاک میں اللہ مگر 12 لوگ تو کہتے بے ہوش ہو گئے، وہی آ گئے۔ اللہ نے کہا کھاؤ سال رات، حتیٰ کہ کچھ باتیں میاں بیوی کی ملاقات کی ہو گئی، اللہ نے اس کو بھی آسان کر دیا۔ میاں بیوی بھی رات میں مل سکتے ہیں، کھانا پینا بھی رات کھا سکتے ہیں، سب سہولت اللہ نے دے دی۔ وہ ذریعہ وہ صاحب کہتے ہیں، ایک صاحب اور بھی ہیں۔ 12 یہ سہولت آگے پڑا هن لباس لكم وأنتم بڑی لباس لهم۔ وہ تمہارا لباس ہے، تم کا لباس ہے۔ جامع لفظ ہے، جامع لباس زینت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ابھی ہم لباس پہن کے بیٹھے ہیں نا، بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہی ہم خوبصورت بھی لباس پر خوبصورت ایسے نہیں لگتے، ہے کہ نہیں بھائی؟ لباس کے ساتھ جو خوبصورتی بندے کو ملتی ہے بغیر لباس کی ملتی ہے نہیں ملتی یار، مانتے ہیں۔ یہی بیوی اور شوہر کی عزت ہے۔ بیوی عزت بنتی ہے شوہر کی نہیں، شوہر عزت بنتا ہے بیوی کی۔ اللہ نے کیا جملہ دیا ہے بہت پیارا، یہ ایسے بات بولے ایسے آئے بندہ جھومتا رہے، پڑھتا رہے جھومتا رہے۔ اب لباس کے ساتھ کا بات سب عزت ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ جوڑا پہن کے آتے ہیں نا، دیکھنے والی کہتے ہیں بہت اچھا جوڑا ہے، ایسے آدمی پہن کے آتا ہے نا، آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ، ہاں جی مفتی صاحب نے کیا جوڑا پہنا ہے۔ ایک بات ہے کہ نہیں بھائی، یہ زینت اللہ نے میاں بیوی کو کہتے ہیں، ساری خوبیاں جمع ہو گئی، ساری خامیاں دفن ہو گئی، ساری خامیاں دفن ہو گئی، ساری خوبیاں ظاہر ہو گئی۔ یہ بہت پیارا ہوتا ہے، میں بہت پسند کرتا ہوں۔ ہم کتنی بھی تعریف کر رہے ہیں میاں بیوی کی، اللہ نے تعریف کی ہے نا، اس سے بہتر کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ اپنا لباس ہوتا ہے، خواتین کو مقدر کیا اللہ نے، تمہارا لباس ہے، ہم تم لباس کرنا ہو، تمہارا لباس ہو، چل پڑھو۔ علم الله أنكم كنتم اچھا یہ بات علماء جی کہتے ہیں کھانے والا مسئلہ تو ہوا تھا، یہ اللہ نے خود ہی پہلے بتا دیا، اس لیے اللہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ نے جان لیا ہے، تم اس میں بھی بیان کرو۔ جیسے کھانے میں بیان ہو گئی تھی، میں نے دونوں چھوڑ دے دی، کھانا بھی کھاؤ اور میاں بیوی سے بھی رہو، چلو۔ فتاب عليكم رات میری بات کو سمجھا کر دل غریب ہو جائے، چلو۔ فتاب عليكم وعفى عنكم اور اللہ نے رجوع کر لیا تمہارے اوپر، تم کو معاف کر دیا جو تم میں سے ہو گئی تھی، اور اجازت بھی دے دی جنت۔ فالآن باشروهن آپ تم ان کے ساتھ میسج دے رہو، رہتے رہو رات کو، اور اولاد کو طلب کرو، جب بھی میاں بیوی ملو تمنا کرو کہ میں نیک اولاد ہوں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے صلاۃ وضو یا صلاۃ الحاجہ پڑھ کے ملے تو اولاد مل جاتی ہے۔ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين طلب کرتے رہو جو اللہ نے تمہارے لیے دیا ہے، لیکن تو اللہ نے دیا ہے تو تم کو کرنا ہے، تم کو شادی کرنی ہے، تم کو کوشش کرنی ہے، تم کو آگے وكلوا واشربوا حتى يتبين آپ کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ فجر صبح صادق سیاہ غالب ثم أتموا الصيام إلى الليل پھر روزے پورے رکھو، پورے کرو رات کو۔ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون آپ في تم المسجد مباشر نہیں کرو، پھر ضرور نہیں جب مسجد میں انتخاب کرتے ہو۔ تلك حدود الله فلا یہ اللہ کی حدود ہے، حدیں ہیں، تاکہ اس میں تجاوز نہیں کرو اس کے اندر۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ایسے اللہ بیان کرتے ہیں آپ کی آیات کو کے لیے تاکہ وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا اچھا یہ لوگ کی عادت ہے کسی کا مال قبضہ کر کے نا پھر عدالت ہو جاتا ہے، پھر وہاں دعویٰ کر دیتے ہیں، پھر وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ہے، ہوتا نہیں۔
اللہ کہتے ہیں ایسا مت کرو، دعوے کر کے جھوٹے طریقے سے مال دولت نہ کماؤ، ایک دوسرے کی مال دولت اپنے قبضے میں نہ لو، حاکم تو بجائے دلال سے کرتا ہے خود کیا وتدلوا بها إلى الحكام اور لے جاتے ہو تاکہ تم فريقا من أموال الناس ایک ان کا ایک فریق آ جاتا ہے، ایسا نہیں کرو کوئی فریق دوسرے کا مال نہ کھائے۔ يسألونك عن الأهلة اور کچھ آگے بڑے مسائل و احکامات کی بات مصیبت پڑھ رہے ہیں، قرآن کی اس بات کے سارے مضامین پڑھ رہے ہیں، اجمالی تفصیل سے لگائے گا۔ قل هي مواقيت اور یہ ہے چاند کا مسئلہ پوچھتے ہیں، چاند کا کیا ہوگا، 30 کا ہے 29 کا ہے 28 کا ہے 31 کا ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ چاند نظر آئے گا اپنے وقت میں، کبھی ایک دن کام 29 کا، کبھی ایک دن پورا 30 دن کا، لیکن مسئلہ ہے روزے کا، روزے کا کیا بنے گا، 29 روزے رکھ کے کیا ہوگا، میں گھبراؤ نہیں، ہم 30 کا انعام ماننا تو کرو سکو 29 انعام کتنا ملے گا بھائی 30 کا انعام کم نہیں کرتے لیکن کم زیادہ ہوں گے۔ چاند کی تفصیلات بہت ہیں، ہاں سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، زمین کی، آسمان کی بہت تفصیلات ہیں، لیکن موٹی بات بتا رہا ہوں جو تمہیں نظر آئے رکھ لو، نظر آئے انسان کو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا ایک دو دن پہلے کرتے ہیں، اللہ کے بندے عجیب ہے، اللہ سے بندے چلو قل هي مواقيت للناس یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، اس میں حج کا بڑا فائدہ ہے۔ اگر یہ چاند آج انتظام کرنا آج کیسے ہوگا، آج کا تعین ہوتا ہے، آج بقر عید ہے، آج ذی الحجہ کا 9 ہے، آج عرفات ہے، آج منا ہے، آج مزدلفہ ہے، بڑے فوائد ہیں۔ وليس البر اور بأن حساب کتاب کا بھی فائدہ ہوتا ہے، وليس تنخواہ دینی، فائدہ بات مہینہ پورا ہو گیا، ساجی جی کوئی خیال کرنا کیا بھائی حضرت وہ مہینہ ہو گیا یہ پیدا، ساجی خیال کرنا کیا بھائی وظیفہ دیتے ہیں کیا وہ ہو گیا نا حضرت ہو گیا مہینہ ہو گیا۔ یہ دن کے ایام کے تعین سے بڑے مسائل مطلب کسی نے گزار دیا بھائی تاریخ مقرر ہے 10 کا دن دے گا، ہم اس طریقے سے مہینے کا حساب ہے، بڑے فائدے ہیں اس کے اندر، ٹائم کے اندر بڑے فائدے۔ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها یہ بڑا مسئلہ جو میں نے پہلے کہا تھا 14 احکام آ گئے، کیا کام 14 گنتے جب یہ بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ حج کر کے آتے نا تو گھر میں دروازے نہیں آتے، عجیب بات ہے جائے طواف کرتے کپڑے اتارتے تھے، کپڑے کیوں اتارتے کہتے ہیں نیک کام کرنا ہے نا، اور کپڑے غلام کپڑا پہنتے ہیں نیکی کو اتارتے ہیں کہتے جائز ہے، اور گھر میں پیچھے سے آتے ہیں جب نیک کام کرتے ہیں بھائی کچھ نہیں ہے، ہماری جائزت کی باتیں ہیں، نیک ہو یا بد جانتے ہیں، سارے کام پہ مت کرو نا، خالی دروازے سے پیچھے آگے آگے بڑے نیک بن جاتے ہو، باقی 13 کام نہ کرے گا، ابھی آ رہے ہیں ملتے جاؤ، نمبر لگاتے جاؤ، پہلا ایمان لائے پڑھتے جاؤ۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہاں دروازے سے آیا کرو اور اللہ کے احکام سے پورا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ ابھی وہ بھی آیا ہم قریب آئے گا 14 والا اللہ کے راہ میں جہاد کرتے رہو، يقاتلونكم ولا تعتدوا۔ وہ کفار مشرکین تم سے جہاد کرتے ہیں لڑتے ہیں تو وہ تو باطل کے لیے لڑتے ہیں، تم آپ کے لیے کیوں نہیں آگے اللہ کے راہ میں آتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے، کفار تو مشرکین سے باطل ہے نا، وہ تو باطل کا باطل اس کے لیے جان مال لگاتے ہیں، گھروں سے نکل آئے سب کچھ کیا، ان کی عورتیں بھی ساتھ آتی ہیں، کفار مشرکین کی عورتیں ساتھ آتی ہیں، عورتوں میں بھی عجیب شرک آج کی بات ہے۔ 12 ویسے خدمت کے لیے تو ہماری عورتیں بھی ہوتی تھی، سید عاطفہ نے، سید فاطمہ زہرا نے آپ سلام کے دانت مبارک کی چٹائی کی رات
لگائی تھی موڑ ہو گیا تھا جو دل دے دے پاتا تو گیت کی مرضی پاتی بارہ کسی درجے میں ہماری بھی آئے عجاب بندہ میں نے بہت تھا آج کل اس کا بھی یاد رکھا جائے خدمت کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں چلو إن الله لا يحب المعتدين اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والے فساد نہیں کرتا چلو وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم مشرکین مکہ جہاں بھی پاؤ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ہم تم بھی نکال سکتے ہیں جیسے تم کو نکالا تھا مکہ سے ولا تقاتلوهم یہ ہر ایک کی نہیں ہے لڑا کے بلا کے دے چلو مزے آرام کی بات نہ رکھو حتى يقاتلوكم یہاں تک وہ تم سے لڑے تو پھر تم لڑو فإن قاتلوكم فاقتلوهم اگر وہ تم سے عرب میں لڑے تو پھر تم بھی مارو كذلك جزاء الكافرين یہ اسی طرح بدلہ ہے فإن انتهوا فإن اگر الله وہ رک جائیں تو وہ رحیم اللہ تم ایسے بلا ہے کہ مارنا ٹھیک نہیں ہے ہمارا دین محبت والا ہے بھائی اخوت والا ہے بھائی پیار والا شفقت والا سخاوت والا ہمدردی والا دین ہے ڈنڈے والا نہیں ہے وقاتلوهم حتى لا تكون ہاں دیکھو ہسپتال میں جب جاتے ہیں علاج کے لیے سب کا آپریشن ہوتا ہے یہ جہاز بھی آپریشن ہے ایک آپریشن کو بار جہاز کو ضرورت ہوتا ہے سبھی کو نہیں مارا جائے اخلاق سے مسلمان ہو گیا مسلمان ہو گیا اور دین ہمارا در اخلاق سے پہلا ہے اخلاق سے لوگ اسلام ہے تھوڑا زیادہ ہے باقی اخلاق پورا پورے ملک پورے علاقے ويكون الدين لله سب دن اللہ کا بن جائے توحید کا خطبہ ہو جائے صرف ارشاد فإن انتهوا فلا عدوان إلا اگر وہ رک جائیں کسی پر زیادتی نہیں کرو اور ظالم پر کرو اتنا حاصل کیا ایسے بلا الشهر الحرام بالشهر الحرام یہ آخر حرام کیا ہے 4 مہینے تھے ایک رجب کا دوسرے یہ اعتقاد دلان 4 مہینے میں اشور حرم کہلاتے ہیں لڑائی نہیں کرتے تھے عرب کسی کو مارتے نہیں تھے روکتے نہیں تھے لیکن ایک بات اور تھی جب چاہا مہینہ تبدیل کر دیا رجب کو کہا یہ رجب نہیں ہے بھائی کیا ہے رمضان ہے رمضان کو کہا رمضان نہیں ہے کیا ہے کہتے تو جلاج کو کہا یہ نہیں ہے کیا ہے ربی الاول ہے یہ بڑی زیادتی کرتے تھے سارے خلق اپنی وردی پر اشور حرم کا بھی بڑا نقصان کیا ہوا تھا اس طریقے سے اللہ نے روک دیا مہینے کا تعین کر دیا آئندہ وہی مہینے لیں گے پھر ادھر نہیں ہوتا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل تم ما جو زیادتی کرے زیادتی جیسے اس نے کی ہے واتقوا الله واعلموا أن اللہ سے ڈرتے رہو بولو نہیں بھائی مجھے بات نہیں کرو او جانے پڑھو بولو نہیں ہاں ادھر آگے دیکھو توجہ کرتے ہیں باتیں بات نماز کی مشکل ہوتا ہے سب نماز کی بات کرتا ہے نماز کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے بعد میں ڈال رہے اب اس دفعہ کے دوران بات حرام ہمارے ساتھ ویسے تو کرتا بھی کوئی نہیں تھا الحمدللہ آج کر دیتے ہیں کوئی تھا بات نہیں چلیے خیر ہاں پڑھو واتقوا الله اللہ سے واعلموا ڈرتے رہو أن الله مع المتقين اللہ متقین کے ساتھ ہے چلیے وأنفقوا في سبيل الله انفاق کی سلسلہ کا حکم آ گیا جیبوں کو ملا جیبوں کو آج کل لوگ زبانیں بہت چلاتے ہیں دعوت تقریب والے نے جیب نہیں چلاتے یہ تیرا باپ کرے گا جیب میں کون ڈالے گا تیرا باپ ڈالے گا اللہ جو کہہ رہا ہے جیب کو ڈالو ڈالو جیب یہ بڑی غلطی ہے ہم منہ چلاتے ہیں جیب میں ہاتھ کون ڈالے گا چندے کی بات کرو اٹھ جاؤ ایسے لوگ دن بھر پورے نہیں ہیں دن بھر پورے نہیں تم پورے دعوت بھی دو یہ تھوڑی رکھتا ہوں تم بھی ادھورے ہو جاؤ دعوت بھی دیتے رہو لیکن اللہ کے رحمت بھی دیتے رہو دن مکمل ہو اور دعوت سے بڑے فائدے ہیں کسی کی ہیلپ کرو گے وہ نمازی بن جائے گا کسی کی ہیلپ کرو گے حافظ بن جائے گا کسی کی مدد کرو گے وہ عالم بن جائے گا مفتی بن جائے گا بہت اچھا جاری ہوگا خیر میں مسجد بناؤ گے مدرسہ بناؤ گے
بہت بڑی جنت ہے، بہت بڑی۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة۔ تعلقہ یہ بھوکو، ہلاکت کو ہاتھ نہ ڈالو، جیب میں ہاتھ نہ ڈالو، تو ہلاک ہو جاؤ، مال پہلے چھوٹ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے آپ کا بیٹا مال کا بتا رہا ہے، کہتا ہے میرا مال حدیث میں بتا رہا ہے، آگے ارشد باپ کہتا ہے تیرا مال وہ ہے تو کھائے ختم نہیں، پیے ختم نہیں، اور پہنے دل جیسے لگے مسیدہ ہو گیا، یا اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ دے دے، تیرے نام اللہ میں آتے ہوں۔ اس کے مال کا جتنا مال ہے، چوکیدار ہے، تیرے باپ کا مال ہے، دنیا سے لڑ بھی رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، غل بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اللہ کا کام توڑ رہا ہے، آخر میں تیرے ہاتھ سب چھوٹ جائے گا، ہاتھ خالی لے کے جائے گا۔ سکندر ضرور کرنے جب فوت ہوئے نا، بار بار ان کے ہاتھوں کو کفن کے اندر رکھتے تھے، بار بار ان کے ہاتھ باہر، مجمع جو تھا جنازے والا وہ ہے نا، سکندر ضرور کرنے کے ہاتھ باہر، کسی نے اللہ والے نے کہا یہ منظر تو دیکھو، یہ منظر کیا ہے؟ جو ہاتھ اس کو اندر کرتے ہیں یہ مارا جاتا ہے۔ تو اللہ والے نے کہا یہ سکندر ضرور کرنے دنیا کا بادشاہ تھا، یہ تمہیں سبق دے کے جا رہا ہے، دنیا پہ بھروسہ نہیں کرنا، دنیا پہ دھوکہ نہیں کھانا، میں پردینے کا بادشاہ تھا، سب چھوڑ کے اس لیے لوگوں کو بھی چھوڑ کے جانا ہے، اپنے ہاتھ دکھاتے ہوئے جا رہا ہے، میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، میں کچھ نہیں کہ دنیا سے نہیں جا رہا، جبکہ تم نے اپنے ہاتھ میں پڑھ کے جگہ جگہ چل کر میرا سنا ہے نا، وہ دنیا کا بادشاہ ہے۔ چلو پڑھو، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ نیکیاں کرتے رہو بھائی، احسان کرتے رہو بھائی، اللہ کو بڑا پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، احسان کرتا ہے۔ چلو، وأتموا الحج والعمرة لله۔ یہ حج عمرے کا مسئلہ تھا نا، وہ آ گیا، حج اللہ کے لیے کرو، عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ یہ حج عمرہ عجیب چیز ہے، اگر اللہ کے لیے ہو جائے، 400 خاندان جہنم جا رہے ہوں گے، قیامت دن حج پر کہے گا اس کو جنت دے دو، 400 اگر ہو ٹھیک، اتنے دنگا، اس کا لڑائی، اس کا سامان پھینکنا، حج میں سب ہوتا ہے۔ کئی بندوں کو میں نے دیکھا چھوٹے مارتے ہیں، میں نے جا کے کہا بزرگ ہو چھوٹا کیوں مارتا ہے؟ کہتے ہیں پہلے چلا گیا نا، نہیں چھوڑ اب یار شوگر والا ہوگا چھوڑ دے، کہیں کو چھڑوایا۔ اتنا لڑائی ہوئی ہے، اتنا لڑائی، اتنی فساد برپا ہوتا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہم آج جب بہتا اب حضرت ہمارا راجنا بے محمد تو آپ آ گیا، یہ ہے فلاں رابطہ فلاں وضو کا فلاں سدارہ کا، تین کام جو رک گیا نا، آج میں دل کا امتحان خوب ہوتا خوب۔ ایک بزرگ کا میں قرآن پاک سنتا تھا، آپ مجھے قرآن تھے بڑے آدمی میں تھے، مجھے کہتے تم میرا قرآن سن، میں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑا قرآن پاک مجھے دے، پڑھ کر سنتا۔ ہمارا پورا سفر آج کا قرآن پاک میں رہا، وہ قرآن پاک سناتے تھے میں سنتا تھا۔ اچھا جب الفاظ سے بزرگ آئے، وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، وہ ہمارا معمول تھا تو وہ سناتے رہتے تھے، وہ سنتا رہتا تھا، چھوٹا قرآن پاک رکھ لیا تھا آپ نے، تو اس نے کہا یار میرا طریقہ ہے، میں نے کہا فکر نہ کر، اتنی بات ہے، میں زبانی نہیں سن رہا، دیکھ کے سن رہا، میں سنتا ہوں، چھت پہ بیٹھے ہیں تو سنتا ہوں، بس پہ بیٹھے ہیں سنتا ہوں، جو بھی تھا باہر وہ سناتے سناتے، اور ڈرائیور نے گاڑی بزرگوں میں پہلے کہتے آپ کا رش ہے میں نہیں جاتا، بہت سمجھایا، کہتے اٹھ کر تھپڑ مارتے، یہ ایک قرآن پڑھنے والا تھا، ارے وہ تو کالا تھا کھڑا ہوگا، میں مشکل سے پھر چھڑایا، میں نے کہا تیرا باپ، وہ ڈرائیور بولتے ہیں میرا کہتا باپ، باپ مارتا ہے نہیں مارا، میں اس کو نہیں چھوڑوں، پھر میں بیچ میں منت سے سماجتے کر کے کالے ڈرائیور کو راضی کیا، اس نے معاف کیا، میرا معافی۔ آج میں عجیب جان ہوتا ہے، وہاں بڑے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے، شہوت سے بھی اور شرارت سے بھی، شرارتیں بہت ہوتی ہے، عجیب جان کا سفر ہے، یہ انعام بہت بڑا ہے، 400 خاندان
اور یہ حدیث میں آتا ہے ایسے ہوتا ہے جس ماں نے ابھی پیدا کیا. حاجی کہتے بنتا ہے ابھی ابھی پیدا ہوا بچہ یا بچی یا بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے حج عمر میں ایسا بن جاتا ہے. لیکن شرط بنتا ہے کہ وہ حج مبرور حج مبرور. اس کسے کہتے ہیں جو گناہوں سے نیکیوں سے بن وہ ہوتے ہیں حج مبرور عمرہ مبرور. مطلوب جو ہے آج کیا چیز ہے حج عمرہ مبرور. مبرور بہت آنکھوں کی بات کریں آنکھیں نہیں رکھتی ماں روکنا ہاتھ نہیں رکھتا ہر چیز کی روکنا بس فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي. وہ احساس کا مسئلہ ہے کہ حاجی کو کسی سے رکاوٹ آ جائے پھر حاجی کہتے ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اور اس کا حلق نہیں کرو شادی اٹھاؤ جب تک حدی ہم جگہ پہنچ جائے اور وہ جگہ بیت اللہ حرم سے فما كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه تو میں مریض ہے یا انسان میں تکلیف ہے ففدية من صيام أو صدقة أو روزے کی جگہ فدیہ رکھ 3 روزے پہلے ہیں 7 بعد میں حفاظت مت کرتے ہیں نا اگر ہم قربانی نہیں دیتے 10 روزے رکھ لیں قربانی کے احکام ہوتے ہیں. چلو فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من امن ہو عزت مت کیا ہوا ہے حج عمرے کا پہلے عمرہ کرتے ہیں آج کے دن پھر حج کا احرام کرتے ہیں اس کو حج تمتع کہتے ہیں. شروع سے آج کا ہے حج افراد کہتے ہیں شروع سے حج عمرے کا اکٹھا ہے حج کران کہتے ہیں. وہاں بولی بھر کے حج کران افضل ہے سب جو ہے. چلو فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا میں نے پہلے بتا دیا ہم قرآن پاک میں نہیں طاقت رکھتا قربانی 3 روزے وہاں رکھ لے 7 بعد تلك 10 كاملة 10 ذلك لمن لم يكن أهله حاضر. اس بندے کی نیت گیا ہے مزے آرام سے اس کے گھر نہیں رہتے وہاں جائز نہ ہو اس کے رہتے ہیں اس میں آئے اس میں آئے وہاں کے حرم کے لیے آئے معاف. واتقوا الله واعلموا أن الله آج کے مسائل بہت اہم ہیں. اتنی بار بھی کل آپ تبصیر کریں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے آج کے اوپر بڑی آخر کام کیا وہ بھی وہاں پہنچ رہے تھے. لوگوں نے کہا حضرت ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی ملا علی قاری کا میں خود ملا علی قاری پہلے بات بہت دینی کتاب سے تمام کرتے ہیں دنیا آج کرتی ہے خود پوچھتا کر رہے ہیں عجیب بات ہے. چلو درجے کل حج عمرہ کے ساتھ میں دبا جیسے میلا کراتا ہے سیکھنا پڑتا ہے. چلو الحج أشهر معلومات آج کے مہینے متعین ہیں. چلو فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا آگے وہ گھما جو حج مقرر کر لے ان مہینوں میں پھر وہ بے حیائی کا کام نہ کرے گناہ کا کام نہ کرے جھگڑا نہ کرے. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وہ تم نیک عمل کرتے ہو اللہ جانتا ہے. وتزودوا فإن خير اچھا یہاں سے لوگ کہتے ہیں حج کو جا رہے ہیں وہاں تم نے مانتے یہ بھی بہت ہی بات ہے. اپنا سامان لے کے چلو آرے نبی کی مت مانگو یہ کمیں خراب ہے بہت ہو گئے واتقون يا أولي الألباب مجھ سے بہتر ہوا ہے. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من یہ مسئلہ کیا وہ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہو آج کل ضرورت کا اس کے لیے منع نہیں فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا جب عرفات میں پہنچا وہاں تک ذکر جیسے مسجد رحمت کرتے نا عرفات واذكروا كما هداكم جیسے تم کو سکھلایا ویسے اللہ کا ذکر کرو. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اس سے پہلے تو گمراہ تھے پہلے تو مشرکین آپ نے بات زیادہ کی وہ بات کرتے تھے جو بات اب سب چھڑوا دی صرف اللہ کا ذکر کرنا. چلو ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس مکے والے کہتے تھے
کہ ہم کو نیند پورا آج ہم کو عرفات جانا ہے، مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، ہم یہاں کے بڑے ہیں۔ اللہ نے کہا تم بھی لوگوں کی طرح چلو۔ جب ہو گئے جنی چودھری ور کے بیٹھے ہم یہ اصلاح کر دیا چلو۔ ان اللہ غفور رحیم۔ ہاں جو ہو چکا اللہ معاف کر دے گا، اللہ پر سے ہمارا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ جب فَاذْكُرُوا کام پورے ہو جائیں مینا میں آ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، کھاؤ کچھ بھی کھاؤ، اللہ کی یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ اچھا أَشَدَّ۔ پہلے یہ تھا مینا میں قصے بیان ہوتے ہیں، قصے سارے قصے بیان ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا قصے چھوڑو، میرا ذکر چلو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ دعا کا طریقہ دنیا مت مانگو، آخرت مانگو، دنیا مانگو، آخرت مانگو، دنیا خود دے گیا۔ دنیا مانگو گے آخرت چھوڑ کر، اگر دنیا دے دیں گے آخرت نہیں دے گی۔ دعا مانگنے کا طریقہ جب بھی مانگو آخرت کو ترجیح دو، اللہ دنیا خود دے گا۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا یہ حضرت علی کی دعا ہے، قرآن پاک کی دعا ہے، بہت جو ایسے بندے اللہ کے کہتے ہیں اللہ کو دنیا میں بھی بھلائیاں دیں، آخرت میں بھی بھلائیاں دیں، اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا جو انہوں نے وَاللَّهُ بھلائیاں کیا ہے وہ بھی حصہ ان کو ملے گا، اللہ کے یہاں بہت فضل ہے۔ واذكروا الله في أيام معدودات۔ ہاں گنتی کے جو دن ہیں وہ ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فمن 12، 13، 11 مینا ہوتے ہیں۔ فمن تعجل في يومين فلا إثم اچھا عليه۔ اس میں جماعت پر لوگ بڑے اچھے ہیں، لوگ 12 کا آ سکتے ہیں نا، آ جاتے ہیں، جماعت والے وہاں ٹھہرتے ہیں، سب 13 والے میں نے تم نے بڑا انعام ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں چلتے؟ کہتے ویسے ہی رہنا یا جماعت میں آئے ہوئے ہیں، ایک دن بعد میں ذکر کرنا ہے۔ اس میں یہ کوئی نمبر جوان ہے، جلدی نہیں آتے، 13 کو آتے چل پڑو۔ ومن تأخر فلا إثم عليه لمن جو پیچھے اتقى کوئی داخلہ رہی اور اللہ کا ذکر کرے شروع کرا۔ واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اللہ سے ڈرتے رہو، پورے مسئلے یقین کرو تم سب اللہ کا جمع کیے ہو۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ ویسے تو ایک واقعہ ہے، ایسے لوگ بھی ہیں اپنے قسمیں کھاتے ہیں میرے دل میں اور کچھ اچھا ہے، اچھا نہیں، بہت جھگڑا ہوا ہے، بہت جلدی باتیں کرتے ہیں، آپ کے بعد آگے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اٹھ کے کھیتی کو جلا دیں اور نقصان کر دیتے ہیں۔ سامنے بیٹھ کے سوئی بنے بیٹھے تھے، جب اٹھ کے گئے نا فصل ہو جاتا ہے، آگ لگا پتہ چلا کون ہے، وہ تو وہاں آیا ہوا تھا، بعد ایسے غلط لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها جب آپ سے مڑ کے مل کے ملاقات کر کے گئے، اس نے فساد کیا اور زمین کو اجاڑ دیا، لوگوں کا نقصان کھیت کا۔ چلو والله لا يحب الفساد۔ اللہ فساد کو مدد نہیں کرتا۔ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة۔ جب اس کو کہا جانے سے ڈر ایسا نہیں کر، جہاں بڑی عزت والے ہمیں کون روک سکتا ہے، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، تکبر اللہ بچائے۔ فحسبه جهنم ولبئس دوزخ کی آگ کافی ہے، بہت برا ٹھکانا ہے۔ ومن الناس من يشري نفسه حضرت میں ابتغاء بڑے مالدار تھے، بڑے مالدار تھے ہمارے۔ چلو والله رؤوف بالعباد۔ اللہ کو تو بڑا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة۔ اب یہ دعوت ہے، دعوت سب کو دعوت ہے، مطلب سب کو، پورے اسلام میں دعوت ہے۔ چلو ولا تتبعوا خطوات الشيطان شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، إنه لكم عدو مبين۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا اگر أن تم پھسل گئے، تمہارے پاس دلائل آ چکے، اس کے بعد تم پھسل گئے، یاد کرو اللہ والے پہ حکمت والا ہے، سزا دے گا۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من یہ ایسے لوگ ہیں،
انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے، پھر تو ان کا فیصلہ ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، وإلى الله ترجع الأمور. سب کام اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں۔ ابھی رفتار ہماری صحیح نہیں ہوئی، چلو جلدی آ جائے گا نا۔